ارشاد فرمائیے۔ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ تراویح میں کیا وقت عشاء کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں تراویح میں آپ نیت کیا کرتے ہیں یا کیا کرتی ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، تو وہ عشاء کے بعد ہی عام طور پر تراویح ہوتی ہے، وتر سے پہلے ہوتی ہے، تو اس میں منہ سے کہنا ضروری نہیں، تعین کرنا ضروری نہیں ہے، آپ بالکل نارملی نیت کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا علامہ صاحب نیکسٹ دوسرا کویسچن کے لیے سوال پوچھا ہے بہن نے کہ کیا خواتین 8 تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، ہمارے ہاں فقہ حنفیہ کے اندر جو تواتر سے ایک روایت ہے وہ یہی ہے کہ 20 تراویحیں ادا کی جائیں، صحیح، اور اسی کا ہم یہاں پر بیٹھ کے حکم دیں گے کہ چاہے مرد ہوں یا چاہے خواتین ہوں، یہ رمضان کا تحفہ ہے، تو اس صورت میں 20 تراویحیں ادا فرمائیں۔ صحیح ہے۔ جس طرح عورتوں کے لیے زیور ہوتا ہے نا رمضان کا، آپ نے فرمایا تھا نا زیور ہوتا ہے، سبحان اللہ، زینت ہوتی ہے۔ اچھا علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب، جسم پر مکھی بیٹھ گئی ہے واش روم میں تو کیا جسم ناپاک ہو جائے گا؟ جسم پر مکھی بیٹھنے سے کپڑے یا جسم وغیرہ ناپاک نہیں ہوتا، انہی کپڑوں میں اگر نماز پڑھیں گے تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے روزمرہ کی زندگی میں انسان کا واسطہ بڑھتا رہتا ہے، صحیح، تو اس سے باقاعدہ کوئی ناپاکی کا تصور نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب ارشاد فرمائیے۔ ایک اگلا سوال یہ ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سونے یعنی گولڈ اور سلور کی جس وقت یہ مقرر کی ہوگی تو اس وقت ظاہر ہے کہ فرق نہیں ہوگا، لیکن اب تو گولڈ جو ہے تقریباً لاکھ روپے تولہ ہے اور چاندی جو ہے وہ ہزاروں میں ہے، تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ گولڈ کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا تو تقریباً یہ 7.5 لاکھ روپے بنتا ہے جی، اس اور وقت، یہ کوئی 40,000 جی، روپے بنتا ہے، اور یہ کوئی تقریباً 52,000 یا کچھ روپیز بنتے ہیں، اچھا 1,000 روپے ہو گیا، اس طرح کچھ ہوتا ہے، تو مطلب زمین آسمان کا فرق ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر علماء کرام نے فقہاء دین نے ہمیں آسانی دی ہے نا کہ فقط گولڈ کے اعتبار سے دیکھیں تو 7.5 تولہ ہے، فقط سلور کے اعتبار سے دیکھیں تو 52.5 تولہ ہے۔ اچھا یہاں پر آپ یہ دیکھیں نا کہ 7.5 تو وہاں 52.5 تولہ، پھر بھی ریٹ میں بہت فرق ہے۔ اب متفرق آپ کے پاس نصاب ہے، تھوڑا بہت سونا ہے یا سونا نہیں، تھوڑی بہت چاندی یا سلور ہے اور کچھ رقم ہے، تو اب متفرق نصاب میں یہ دیکھا جائے گا، جو خلط ملط نصاب ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی یہ رقم بنتی ہے یا نہیں، بنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ بہرحال ہوگی، نہیں ہوگی اگر نہیں بنتی تو نہیں ہوگی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اب یہ کم ہے نا، 52.5 تولہ تقریباً 52,000 کا بنتا ہے، 53,000 کا بنتا ہے، تو زکوٰۃ بھی تو کم آ رہی ہے نا، کم آ رہی ہے، یعنی لاکھ روپے سے آپ 7,000 یعنی لاکھ روپے میں 2,500 زکوٰۃ نکلتی ہے تو 52,000 میں اور زیادہ کم ہو جائے گی، آدھی ہو جائے گی۔ ایک جملہ مجھ سے بڑی پیاری بات مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ چونکہ چاندی کی قیمت اس وقت کم ہے تو زکوٰۃ دینے والے لوگ زیادہ ہوں گے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نصاب رکھا ہوا زیادہ دینے ہونا چاہیے، لینے والا کم ہونا چاہیے، تو زکوٰۃ دینے زیادہ لوگ سرکل کے اندر آ جائیں گے جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا بالکل ٹھیک، دیکھیں ٹیکس کا نیٹ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ نیٹ کے اندر جتنے زیادہ لوگ آ جائیں ان کو داخل کرو، تو زکوٰۃ اچھا 7.5 تولہ وہ تو لاکھوں کے اندر چلی گئی تو وہ تو دینے والے کم لوگ ہوں گے، تو یہ زیادہ فائدہ ہے۔ ہاں مفتی صاحب نے ایک بات اور لکھی، کبھی ایسا ہو جائے کہ چاندی کی قیمت بڑھ جائے اور سونے کی قیمت اور 52.5 تولہ اس طرح ہو جائے، کم ہو جائے، تو اس وقت فقہائے کرام سونے کو متعین کریں گے تاکہ زکوٰۃ دینے والے لوگ زیادہ ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ نیٹ کے اندر آ جائیں انہوں نے زکوٰۃ دینی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب جوابات کی طرف آ جائیں، کالرز تو بہت ہیں، پھر ایک جواب یہاں سے چل رہا تھا، یہاں تک ہو چکا تھا کہ اشراق کے بعد کچھ اور نوافل پڑھ سکتی ہوں میں، انہوں نے پوچھا تھا، تو دیکھیں ہر وہ وقت جس وقت آپ نوافل پڑھ سکتی ہیں، چاہے وہ تہجد کا وقت ہو، اشراق کا وقت ہو، اوابین کا وقت ہو، اس کے ساتھ کوئی اور بھی نوافل آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جس وقت نماز جائز ہے، نوافل جائز ہیں، اس وقت آپ کوئی اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے نوافل۔ مغرب کے وقت میں قضا پڑھتی ہوں اور نوافل پڑھتی ہوں۔ جی مغرب کی نماز کے بعد جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جس نماز میں آپ نوافل بھی پڑھ سکتی ہیں، ادا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں اگر مغرب کے بعد آپ نفل پڑھیں گے تو بالکل آپ کی نفل بھی ہو جائیں گی اور قضا بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بس اذان کے بعد ہمارے فقہ حنفیہ میں، اذان کے بعد، اذان کے بعد ہمارے فقہ حنفیہ کے اندر جو ہے ممنوع ہے مغرب کی اذان کے بعد، باقی بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی پڑھ لیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جیسے حرم کے اندر لوگ پڑھ رہے ہوتے تو پڑھ بھی لیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جی مصعب۔ ٹھیک ہے اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ معذور ہیں تو زکوٰۃ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں فقط معذور ہونا یہ سبب نہیں بنتا زکوٰۃ کے مستحق ہونے کا، تو اگر معذور ہیں اور شرعی فقیر بھی ہیں
یعنی آپ کے پاس گولڈ بھی نہیں، اتنا گولڈ نہیں کہ جو 7.5 تولہ بنے، یا اتنا سلور نہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا اتنی رقم نہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بن جائے اس کی مالیت کے برابر، تو اس صورت میں اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، شرعی فقیر ہیں، تو پھر آپ کسی سے بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں، لیکن معذور ہیں اور پیسہ آپ کے پاس ہے، صاحب نصاب ہیں، تو پھر آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک ضمناً یہ سوال آیا کہ نماز میں وسوسے اور خیالات بہت آتے ہیں، تو اس کی پرواہ نہ کریں، جہاں پر مال و دولت ہے وہاں چور آتے ہیں، جہاں ایمان ہے تو وہاں پر شیطان آئے گا۔ وسوسے چوری نماز سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے جی، علامہ صاحب۔ یہ ایک تو ہماری بہن نے کہا تھا سیالکوٹ سے کہ دعا فرمائیں، میری بیٹی ضد کرتی ہے، تو بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مفتی صاحب آپ کی بچی کو ضد نہ کرے، لیکن ایک بات یاد رکھ لے کہ اس سیالکوٹ فوقول سی تہاڈی بچی ضد نہیں کرتی، ساڈے بھی ضد کر دینے۔ ضد تو بچے کرتے ہی کرتے ہیں، بچوں کا کام ہی ظاہر ہے، بچوں کا کام ہے کھیل کود کرنا، شرارت کرنا، ضد کرنا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو شرارتی بچے والدین کو پسند نہیں ہوتے ہیں، ایکٹیویشن جو ہوتی ہے اور بچوں کے اندر جو سپرٹ ہوتی ہے یہ شرارتی بچوں کے اندر ہوتی ہے، ان کی شرارت کو کنٹرول کریں، ان سے کام لیں، ہاں ان کے اوپر دم کرتی رہیں کچھ نہ کچھ آیات طیبات پڑھ کے، جیسے کہ ان کو نظر بد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما اور ہر قسم کے شرور سے۔ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ نقاب کے اندر نماز ہو جاتی یا نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں عمومی حالت کے اندر تو نقاب کے اندر نماز نہیں ہوتی ہے، نماز کے اندر مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ منہ کو ننگا رکھیں، لیکن جیسے انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ میں کسی آفس وغیرہ میں پڑھتی ہوں یا کسی ایسی جگہ پڑھتی ہوں، تو ایسی کوئی عذر کی حالت ہو، پریشانی کی حالت ہو، جیسے آج کل ہمارے لیے مشکلات ہیں، مرد کے لیے چہرہ ننگا رکھنا ضروری ہے لیکن ماسک پہننا ہے، مشکلات ہے، تو اس صورت کے اندر اضطراری صورت کے اندر جو ہے وہ ڈھانپا جا سکتا یا ہے۔ ایسی جگہیں کہ جہاں پر بے پردگی کا خدشہ ہے، جی جی، بے پردگی کی نا، آفس میں نماز پڑھ رہا ہے یا حرم میں عمومی طور پر ہوتا ہے، تو ان حالات کے اندر، حالت اضطراری کے اندر جائز ہے بالکل کرنا۔ اچھا ارشاد فرمائیے گا علامہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ راشن ہمارے آفس میں بٹ رہا ہے لیکن اب یہ پتہ نہیں راشن کیسا، اور میں سید ہوں، کیا میں وہ راشن لے سکتا ہوں؟ بہتر تو یہ ہے کہ جو راشن تقسیم کر رہے ہیں ان سے کنفرم کر لیا جائے کہ یہ جو آپ راشن دے رہے ہیں یہ زکوٰۃ کی مد میں دے رہے ہیں یا ویسے نفلی طور پر دے رہے ہیں، تو نفلی طور پر جو ہے وہ سادات کو دے سکتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ہو تو وہ نہ لیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے، مفتی صاحب میرا پرسنل ایک کوئسچن ہے آپ سے، جس طرح سید کا سوال ہوا، ایک سید ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہے جو زکوٰۃ اور خیرات 100% زکوٰۃ پالیسی پہ چلتا ہے، این جی اوز میں ایک سید کی جاب ہے اور وہ ادارہ چلتا ہی زکوٰۃ پر ہے، اور آپ نے قرآن کے قانون بھی بتائیں کہ جو لوگ اس میں معاونت کرتے ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے، اب اسے بطور تنخواہ یا بطور وظیفہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے سید کو دینا کیسا ہے؟ دیکھیں انہوں نے جو حاصل کیا وہ زکوٰۃ کی رقم ہے، وہ چلتا زکوٰۃ پر ہے، پھر اس کے بعد جو وہ آگے جو ہے نا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہیلا وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، اور جیسے مثال کے طور پر اب دارالعلوم ہے، وہاں پر آپ زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ہیلا کر لیتے ہیں کہ کسی بھی نیک کام میں جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی خالصتاً رقم ہے، کسی نے کسی ادارے کے سربراہ کو زکوٰۃ کا وکیل بنایا کہ آپ یہ جو ہے نا کسی جو زکوٰۃ کا مستحق سے دیں، تو پھر اس صورت میں تو سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا، چاہے امپلائی ہو اس ادارے، ہاں امپلائی ہو وہ نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر یہ ہے کہ انہوں نے دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم کلی اجازت بھی دیتے ہیں اور آپ، ہاں، اور اس میں پھر یہ ہے کہ خاص طور پر جو کمپنی والے ہیں وہ اس بات کی استعداد رکھتے ہوں، شرعی سوچ رکھتے ہوں، اگر انہوں نے کوئی ہیلا وغیرہ کر کے اس کو ڈونیشن کر لیا ہے تو اس صورت میں دے سکتے ہیں، بصورت دیگر نہیں دے سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔